حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ سید پیر ارشاد ہاشمی آپ کے اپنے چینل الہاشمی اور آپ کے سامنے موجود ہے. آج 10ویں ربیع الاول ہے. سبحان اللہ، ربیع الاول کی یہ 12واں دن ایک نور کی علامات ہیں. ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نور کی علامات ہے. ان کا نام نور سے روشن پرور آسمان، یہ کائنات، ان میں لبریز وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت سے محبت کرتے ہیں. ان میں ایک نام ہمارے مچھری کے حاجی امداد علی میمن صاحب ہے. سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، پورا شہر ان کو جانتا ہے. یہ واحد مخیر حضرات ہے جنہوں نے بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی ووٹ کے، بغیر کسی سماجی فیور، بغیر کسی اچھے بننے کے، اللہ کے حوالے سے لوگوں کی مدد کی ہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں ان کے ایک سچا ذکر کروں جو سب کے لیے ایک بات ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس واقعے کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ ایک سید فیملی، سادات فیملی، ایک غریب یتیم فیملی جس میں 2-3 عورتیں، کچھ مرد، وہ مقروض ہو گئے تھے. ان پر سود ہو گیا تھا. وہ اتنے پریشان تھے کہ کہیں سے ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. وہ اپنے بڑے بادشاہوں پر گئے، سرداروں کے پاس بھی گئے، وہاں بھی گئے، دھکے کھائے. تو وہ اتنے پریشان تھے کہ اللہ نے ان کی سن لی کہ حاجی امداد علی میمن صاحب کو یہ پتہ چل گیا. انہوں نے رابطہ بھی کیا کسی طرح سے. تو ان میں جو ہے وہ ایک ذکر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بھی ہمارے مچاری کے ہی مولوی صاحب ہیں، اور ایک اور بھی ہمارے مچاری کے دو، ایک ینگ ہے تو ان کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ مجھے منع کی گئی ہے. تو میں اس کا گواہ ہوں. تو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بغیر کسی حجت و حیل کے ان کی مدد کی، ان کو سود سے جان چھڑائی، ان کا مکان بچا لیا، ان کا گھر بچا لیا، ان کی پتہ نہیں جو بھی مشکلیں تھیں وہ آسان کر دی. آپ سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے؟ اتنے لاکھوں روپیہ کسی کو دینا، آپ سمجھیں سود والوں کا کتنا منہ بڑا ہوتا ہے. اور بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی تشہیر کے، بغیر کسی بات کے. یہ سلام میں کرتا ہوں حاجی امداد علی میمن صاحب کو کہ انہوں نے ایک سید فیملی، فقط اس لیے کہ وہ اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، وہ صدقے میں قربان جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی محبت میں حاجی امداد علی میمن صاحب نے ان ساداتوں کو قرض سے نجات دلائی، ان کو آزادی دلائی، ان کو غلامی سے نجات دلائی. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں ہم حاجی امداد علی کے دامن میں ڈالیں گے. اے میرے اللہ کریم، تو میرا اللہ ہے، تو نے تو مدد کی، تو نے ہی تو کی، نبی کریم نے محبت کی، مگر اس دنیا میں حاجی امداد علی میمن صاحب نے ہماری مدد کی. تو ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے لیے جو فرماتے ہیں، جو ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے. آئے آپ کو یہ تقریر سنائیں. حضور نے پتہ کس ترتیب سے اہل بیت کی عقیدت بیان کی؟ کبھی آپ وہ ترتیب سمجھے تو مزہ آ جائے. حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے. آپ کبھی حدیث کی ترتیب دیکھیں نا تو سارے ذائقے ایک ہی حدیث پاک میں انسان کو مکمل ملتے ہیں. رب سے محبت کرو نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے پیار کرو میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری بیٹیوں سے، میری شہزادیوں سے، اولادوں سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے. جی جناب، دیکھا آپ نے. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حاجی امداد علی میمن صاحب کی آواز ہمیں سنائیں، یہ ان کی جو آواز جنہوں نے نہیں سنی. تو آئیے آپ کو حاجی امداد علی میمن صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے ہیں. میں ایک 2 منٹ کی کلپ آپ کو دکھاتا ہوں جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تقریر پر جو خطاب کریں. آئیے آپ کو سنائیں. کی محنت تھی، اس محنت پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نظام عالم کو مسخر کر دیا. صحابہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے نظام عالم کو مسخر کر دیا. اپنے من پسند فیصلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کرائے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے من پسند فیصلے اللہ سے کرائے. تب وہ فیصلے کرائے جب انہوں نے اللہ کو پہچانا, انہوں نے اللہ سے تعلق بنایا. میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص امر پیش آتا تھا خود مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے ہو کر اپنے مسئلے حل کرائے. صحابہ رضی اللہ عنہم بھی چھوٹی حاجت بھی آتی تھی مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے فیصلے کراتے تھے, اللہ سے فیصلے کراتے تھے. تو میرے دوستوں بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں مسجد میں بھی چھوٹی تھی اور اس مسجد میں نہ وضو خانہ تھا نہ غسل خانہ تھا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے سے یہ ہوا کہ صحابہ تقوی والے بنے, پرہیزگار بنے, متقی بنے, زاہد بنے, خلیق بنے اور باہر جا کر انہوں نے ٹھیک ٹھیک زندگی گزاری. تو یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عام تھی, گھروں میں بھی یہ محنت تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم. جی جناب سنا آپ نے. تو ایک میں بات بتاؤں کہ یہ دنیا ہے, یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, سب لوگ ہیں, سب کو یہ مقام حاصل نہیں جو حاجی امداد میمن کو ہے. وہ اس مقام پہ رہ کر بھی سادگی کا پیکر ہے, وہ اس مقام پہ رہ کر بھی لوگوں کی بھلائی کرتا ہے, چاہے لوگ مانے نہ مانے, چاہے لوگ ناشکر نہ مانے, مگر وہ سب کی بھلائی کرتا ہے. تو یہ دین کس کی ہے؟ میرے اللہ کریم کی. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. اللہ کریم کی وجہ سے وہ عزت والی روزی, وہ عزت والا رزق ملتا ہے. تو آئیے ایک کلپ دکھائیں آپ کو جو اللہ کریم کے حوالے سے ہے, یہ دیکھیں. اللہ کریم نے فرمایا تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں, تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے, اعتماد خالق کتنا ہے, یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور فرمایا نماز قائم کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو. رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو, درجے بھی بڑے دوں گا, جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا. رزق کریم, روزی ملے گی عزت والی. کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان, اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے. وقار والی روزی میں دوں گا, وقار والی. بس تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. جی جناب سنا آپ نے. تو حاجی امداد علی میمن صاحب نے مٹیاری کے, یہ وہ جتنا حاجی امداد میمن نے مٹیاری کے لیے کام کیا, جتنا بھی کیا, پھر 2 سال کسی کو 3 سال تو کسی کو 1 سال, گھر بیٹھے تنخواہیں دلائیں, گھر بیٹھے ان کا کام کیا. کون دیتا ہے اس دور میں؟ اور وہ ووٹ نہیں مانگتا, وہ سیاستدان نہیں ہے. جتنا وہ غریبوں کے کام آیا ہے مٹیاری میں, اتنا کوئی سیاستدان, کوئی ایم پی, کوئی ایم این اے, کوئی سید, کوئی سردار, کوئی نہیں آیا, کوئی کسی کے کام نہیں آیا. یہ ایک واحد عظیم انسان ہے. میں حیران ہوں ان مٹیاری کے ناشکر لوگوں پر جو ناشکری کرتے ہیں, کہتے کیا ہوا, یہ ہوا. ارے خدا کے بندے, پوری زندگی جن کے پیچھے پھرے ہو, انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ یہ آپ کے ایم پی, یہ آپ کے ایم این اے, یہ سردار, یہ پیر, یہ وہ فلاں, کیا کیا انہوں نے؟ یہ ایک واحد آدمی ہے جو آپ کے پاس جتراتا نہیں ہے, آپ کے پاس آتا نہیں ہے, آپ سے ووٹ نہیں مانگتا, آپ سے نیکی نہیں گنواتا. ان کا تعلق نیکی کا فقط اللہ سے, جتنا بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے. لوگ پھر جلتے ہیں کیونکہ اب ہماری مٹیاری ایسے لوگوں سے بھر گئی ہے. پہلے شکر کا پیکر اچھے لوگ رہتے تھے, اب کیا ہو گئے, چند فیس بک کی صحافی کاٹنے کو دوڑتے. ان کا اتنا منہ کھلا تو کہتا ہے مجھے نہیں دو گے تو ہم بھونکیں گے, مجھے نہیں دو گے تو ہم یہ کریں گے, مجھے نہیں دو گے تو وہ کرو. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس زمین کے خدا بن جاتے ہیں. پھر کردار کشی کرتے ہیں کہ یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے, الزام تراشیاں غلط. جیسے مجھ پر بھی کچھ بہتان لگے, مجھ پر بھی کچھ باتوں نے کیے, تو بہتان کے لیے جو ہمارے علم, ہمارا اللہ کریم کیا فرماتا ہے, آیا آپ کو سنائیں. تو ارشاد فرمایا کہ ویل لکل افاک اثیم, بربادی ہے ہر بڑے بہتان اور لگانے والے اور گناہ گار کے لیے.
تو یہ اس پہ کافی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے دوسرے پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، چور کہہ دیتے ہیں، یا الٹے سیدھے کہتے ہیں الٹے سیدھے چکروں میں پڑا ہوا ہے یہ، اور علامات مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی شکل دیکھیے کیسی الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑا ہوا ہے، تبھی شکل پہ 12 بج رہے ہیں، اور مختلف چیزیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ کچھ ایسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن جب ہم ایک مجمع میں، خاندان میں، دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صرف بہتان تراشی ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن کچھ سننے والے کہتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تبھی تو کہا ہے نا، یہ جو ایک چیز ہے یہ بہت ہی ہمارے معاشرے میں خطرناک ہے کہ جب کسی پہ الزام لگا دیا جائے اور وہ غلط الزام بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اگر 100% الزام لگایا گیا ہے تو یا 10% تو اس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے بالکل نہ کیا ہو، اور ہمارے عرف، رواج، لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کو سمجھتے ہوئے کسی نے جان بوجھ کر ایک شریف النفس پر الزام لگایا ہو، تاکہ لوگ یہ گمان ضرور کریں گے کہ ضرور اس کا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوگا، اور پھر ٹھیک ہے لوگ اس سے بدظن ہوں گے۔ ایک شریف انسان کو بعض اوقات مشکوک بنا دیا جاتا ہے، ایک اچھے انسان کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر کا اور اخروی عذاب کا سبب بن جائے۔ جی جناب، اور اسی حوالے سے جو بہتان الزام تراشی ہوتی ہے، اسی میں 4 حدیثیں ہیں جو لائنوں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 4 حدیثیں ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو شریف لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں، الزام جیلس ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ بھئی کیوں غصہ کرتے ہو؟ تمہارا کیا جائے؟ کیوں غصہ کرتے ہو؟ تو میں زیادہ نہیں بولتا، یہ آپ حدیثیں دیکھیں، یہ دیکھیں۔ الزام یا کسی پر تہمت لگانا اللہ کے ہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔ آج ہم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، یعنی الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے یعنی الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا۔ وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، یعنی رک جائے اور اللہ سے توبہ کر لے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق وہ عذاب نہ پالے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی پر تہمت لگانے جیسے غلیظ گناہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ جی جناب، دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رزق وہ ملتا ہے جس کی توفیق اللہ کریم دیتا ہے۔ حاجی امداد میمن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تبھی تو وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک کوٹ ہے، میں دکھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ 2 سیکنڈ رہے یا کوٹ دیکھیں کہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے، یہ دیکھیں۔ جی جناب، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ لوگ جو کہیں گے کہ میں یہ پروگرام کیوں کر رہا ہوں، یقیناً وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ تو بھائیو، میرے مٹیاری کے واسیو، بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں، میں زمرے سے نکل گیا ہوں، میری ایج 66 سال، اب مجھے رہنا ہے کچھ سال یہاں کے لیے، مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیار، آپ کی عزت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے دیکھ لیا آپ لوگوں کو،
आपकी हर चीजों को देख लिया मैंने। आप मुझे आप जो भी चाहे समझ लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा सियासतदानों में कौन सा अच्छा बनना चाहता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे दूध के दुले हुए हो, आसमान से लपके हुए, रिज़्क़ हलाल खाने वाले, कोई बुराई नहीं कहती, जबान भी खामोश, अल्लाह की रजा पर रहना। एक मैं ही खराब हूं मटियारी में, तो ये तो मैंने कर लिया, ये मैंने पेशानी भी लिखवा लिया। मुझे आपकी कमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर मैं ये सच कहूंगा कि खुदा इज्जत वालों की इज्जत करो। ये अल्लाह का सिस्टम। मटियारी को इतना बदनाम मत करो कि आपकी आड़ में बहुत से गरीब लोग झुलस जाएं। क्यों करते हो ऐसा? हाजी इमदाद मेमन का ये एहसान कम है कि हमारे पीरजादा मोहल्ला में जहां सोहराब गोट बना हुआ है, शामाशाह खुलेआम हेरोइन चलाता है, आइस चलाता है, क्या क्या नहीं चलता पड़ोस में। मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, तो आइए आप उसको प्रोग्राम का क्लिप दिखाएं। ये भी हाजी इमदाद अली मेमन साहब का बहुत एहसान है कि हमारे सोहराब गोट के करीब मदरसा मोहम्मदी मस्जिद खोली है। ये देखें आप। ये भरसां अल्लाह जे राह जो रस्तो खणी आया आहिनि, त उन्हनि ते जेके माण्हू मुखालफ़त कंदा उन जो मतिलबु आहे त हू अफ़गानिस्तान जी जो फेवर था कनि। माण्हू चाहिनि था अफ़गानिस्तान हुजे, मोहम्मद मस्जिद न हुजे। त आउं इन करे विच में आहियां त मुंहिंजो कमु आहे तबलीग करणु। असांजे ॾाढे तबलीग खे आम कंदी। मुंहिंजो तव्हां ॾिठो हूंदो हमेशह खां मोहम्मदी मस्जिद अलहमदिल्ला हाणे ठही आहे, त मूं शुरूआत खां वठी मनीष शाह जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो, कोर्टुनि जा धिका खाधा, मूंखे माण्हू नोटिस मोकिलिया त मूं मनीष शाह जे ख़िलाफ़ु जंग न छॾिया, छाकाणि हीअ असांजो पाड़ो आहे, तकी हाशिम शाह जो पाड़ो आहे। उन खे अफ़गानिस्तान ठाहिण वारा चंद अफ़राद आहिनि जेके एॾा ज़ोरावर कोन्हनि, पर इंशाअल्लाह साईं अलियार शाह खे चवंदुसि, साईं अमीर शाह खे चवंदुसि, साईं सुदर शाह खे हिन अफ़गानिस्तान जो हाणे बुनियाद ख़तमु करिणी। जी जनाब, देखा आपने। तो हाजी इमदाद मेमन एक ऐसी छांव है जो गरीबों पर है, ऐसी छप्पर छांव है जो गरीबों का साथ देती है। वो ये नहीं देखता कि ये गरीब किसका है, ये गरीब किसका है, ये उसका आदमी है, उसका आदमी, किसी का नहीं। वो अल्लाह के नाम पर फकत अल्लाह को राजी करता है कोई ऐसा आदमी जो ऐसा करता हो? क्या मुझे बताएं कि जितने मटियारी, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में जितने करप्ट लोग जिन्होंने हजारों खरब रुपया लूट लिया, हमारे डीसी साहब आए, खरब रुपया, बाहर का आदमी आया, इन्हीं हमारे फेसबुक के साथ उनके तलवे चाटे थे, उनको ले कहा था कि भाई ये है वो है फलान फलान, वो 1 अरब रुपया लेके उड़ गया और उसके लिए तो कुछ नहीं कहा। अब उसने हमारे मथे के लिए क्या किया? अब ये जो हमारे एक अजीम इंसान है जो हमारे मटियारी के लिए करता है, हमें मटियारों की छप्पर छांव है, तो हमें तो उस पर फख्र है। कर्जों से निजात दिलाने वाले हाजी इमदाद, सूद से निजात दिलाने वाले हाजी इमदाद, दुख और तकलीफों को दूर करने हाजी इमदाद में मैं सलाम करता हूं। इस रब्बिल अव्वल के महीने में मैं अल्लाह करीम से दुआ मांगता हूं, मैं सखी हाशिम शाह का वसीला देकर, मैं नबी के वास्ता देकर दुआ मांगता हूं, अल्लाह करीम उनको इज्जत मर्तबा मकाम दे, सेहत कामिल अता फरमाए। ऐसे लोग इंसानियत के पैगंबर होते हैं, ऐसे लोग जो है वो एक ऐसे अजीम लोग होते हैं इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो आज तो यही प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।